السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ابھی آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل مسجد رحمانی میں جو مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ رحمانی میں جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں، ان کی تقریر کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو سن کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ، یہ جو پروگرام اس حد تک جو سکسیس ہوا، کامیاب ہوا، اس کی دو اصل وجہ ہے۔ پہلی وجہ، جو بچوں کو تربیت دینے والے جو استاد ہیں، استانیہ ہیں، ان کی ترغیب، ان کی خواہش، اول پڑھانے والے خواہش ہونا، استاد کو خواہش ہے تو پورا کرے گا، خواہش نے کچھ بھی نہیں کہتا، آیا پڑھائے چلا جاتا ہے۔ تو جو جس فیلڈ میں بھی جو استاد جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ کرتا ہے، دلچسپی لے کر کرتا ہے، ان کے پاس پڑھنے والے بچے نکھر جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم یہاں کی خوبی ہے، یہاں ماشاءاللہ دو تین استانیہ ہیں، ایک کون ادھر متحرہ ٹیچر ہے، عالمہ پڑھتے ہیں، سب کو اچھا قرآن حدیث سب لکھ کر دیتے ہیں، اچھی تیاری کراتے ہیں۔ اسی طرح ادھر بچوں میں جو کالج اسٹوڈنٹ ہیں، منیب الرحمان ہے، اسی طرح پڑھنے والا اور ایک بچہ ہے، عبدالعظیم ہے، فیضان ہے، بہترین تینوں مولوی نے، جیسا ابھی ہمارے ابو علیف صاحب بتا رہے تھے، مولوی نے، لیکن اس کے بارے میں پورے دلچسپی انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اٹھا بچوں کو لکھ کر دیتے ہیں، ایکشن سکھاتے ہیں۔ میں آیا صرف چیک کرنے کے لیے آیا تھا، تھوڑا بہت کریکشن کر کے دیا، باقی ان کی 60% محنت ان کی، 40% ہی میرے۔ تو یہ جو کہ کیسے ہوتا ہے، پڑھانے والے کے اندر دلچسپی ہے، پڑھانے والے کے اندر امنگ ہے، پڑھانے والے کے اندر خواہش ہے، تو بچوں کو جو ہے اوپر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو جو بھیجتے ہیں نا، بچوں کو مدرسہ بھیجو، صرف مدرسہ بھیجنا نہیں، مدرسہ میں بہترین استاد ہونا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہیں، آج کل سب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، فیمس ڈاکٹر کون ہو، اسپیشلسٹ کون ہو، جو تلاش کرتے ہیں نا، اسی طرح اچھے استاد کے پاس بچوں کو بھیجنا ہے۔ اچھے استاد کہاں ملیں گے؟ جہاں قرآن ہے، دینیات ہے، وہاں بھیجیں۔ وہاں کیا ہوتا، ہر ایک بیان میں بھی قرآن آیت ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ دین کی بنیادی دو چیز ہی، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ میرے محترم دوستو، یہ پہلی چیز، یہ جو میں نے بتایا کہ یہ پروگرام سکسیس ہونے کی دو وجہ، ایک جو ہے دلچسپ اساتذہ، اور ایک وجہ مینجمنٹ۔ بعض جگہ رہیں گے مینجمنٹ کو صرف دلچسپی نہیں رہیں گے، آئے کیا پڑھائے کیا جاتے رہیں گے۔ تمیم میں بولنا، بند ماڑے کٹ دل ہے، کون ماڑے ٹیڑھ دل ہے، ماڑ بنا کے رکھ دیا ہے وہ۔ ہاں ویسا نہیں، ہاں ذمہ دار ہی آتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح 2-3 پروگرام چلا، لیکن اس بار استاد کی محنت کے ساتھ یہاں کے جو مینجمنٹ کی ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، جماعت کے جو ارکان ہیں، رکن ہیں، وہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچوں کے ذریعے گھر والے سدھر جاتے ہیں، گھر کے ذریعے ان کے رشتہ دار سدھر جاتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ذریعے ماحول کے اندر اصلاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب مسجد کے ذمہ داروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ مسجد کے اور جماعت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، معمولی بات نہیں، اس کے لیے جب کا کام دام چھوڑ کر جب بھی ضرورت ہے آنا پڑتا ہے، پیسے بھی دینا پڑتا ہے، لوگوں کی بات بھی سننی پڑتی ہے، سب کچھ دینے کے بعد اتنا ترقی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، تو یہ دو چیز بہت ضروری، کیا؟ ایک دلچسپ لینے والے اساتذہ، دوسری چیز کچھ کر دکھانے کی خواہش رکھنے والے ذمہ داران، یہ دو یہاں پر ہیں۔ اللہ کے فضل سے جمیع صلاح کے ذمہ دار اسی قسم کے ہیں۔ قرآن ہے تو وہ بھی اسی طرح، اب جائے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تینوں مسجد میں کچھ نہ کچھ کام ہونا ہے، بچوں کو دین بھی سکھانا ہے، دنیا میں بھی آگے بڑھانا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے پروگرام اس طرح چلاتے رہتے ہیں۔ ایسے کیوں چلاتے ہیں؟ ایسے اس لیے چلاتے ہیں تاکہ ہماری نونہال بچے جہاں مسجد تک آئے ہیں، ان کو صحیح دین کے راستے پر پہنچا دیں۔ ورنہ بہت ساری جگہ کیا ہوتا ہے، پیر صاحب کی کہانی سناتے ہیں، اسی طرح بھٹکا دیتے ہیں۔
اور بہت سارے آتے ہی نہیں، جیسا ابھی مولوی اقوال صاحب بتا رہے تھے، بہت سارے مدرسے بیچتے ہی نہیں، صبح میں ٹیوشن، شام میں ٹیوشن، اسی میں گزار دیتے ہیں. تو بچہ دین کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ جمعہ کے لیے 1 بجے آتا ہے، 1:15 بجے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. دین کے بارے میں جس طرح ان کے ماں باپ جانتے نہیں، اسی طرح بچے بھی زیرو رہتا ہے، کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا سمجھتے؟ بچے کے لیے بھائی پورا محنت کرتا ہوں، ہر باپ کیا کہتا ہے میں بچوں کے لیے سب کچھ دیتا ہوں. وہ جو خواہش کرتا گاڑی لے کے دے دیا، فون مانگا فون اٹھا کے دے دیا، ساتھ دے دیا، اس کے لیے میں کیا کچھ نہیں کیا. ہر ایک ماں باپ کہتا ہے، کیوں؟ بچے سے محبت. میرے محترم دوستوں، بزرگ بھائیوں، ماں اور بہنوں، ذرا ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ جب تک آپ اس دنیا میں رہتے ہیں اس وقت تک یہ چلے گا. اور وہ بھی وہ بچہ اگر دیندار ہے تو آپ بڑے ہونے پر آپ کی دیکھ بھال کرے گا، ورنہ جس طرح جیسا بتا رہے تھے اصل ایکٹر جو ہیں صرف فلم کے اسکرین پر جو ہے وہ لوگ ہیرو ہیں، اصل زندگی میں زیرو اور ظالم ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں فلم میں ہیرو، باہر کی زندگی میں زیرو. فلم میں دکھائے گا خوب خرچہ کرتا ہے، لیکن سامنے جب ان کے گھر کے پاس جاتے ہیں باہر بھگا دیتا. لیکن ہمارے نبی اصل آئیڈیل، ہمارے رہبر اور رہنما پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی زندگی ایسی تھی جیسے ان کا باطن تھا. میرے محترم دوستو، تو ہم لوگ اگر اللہ کے نبی کو آئیڈیل مان کر اللہ کے نبی پر جو دین نازل ہوا اس کے مطابق عمل کریں گے تو ایک دو نے بے شمار فائدے ہوں گے. سب سے پہلے نمبر 1، آپ کے بچوں دیندار سکھائیں گے، یہاں مدرسہ کو بھیجیں گے، بعد قرآن بھی سکھائیں گے، سب جگہ قرآن سکھاتے ہیں. اور نمبر 2، یہاں نماز کا طریقہ سکھائیں گے، وہ بھی بعض جگہ سکھاتے ہیں. نمبر 3، یہاں دین کیا ہے، اس کے بیسک کیا ہے، بنیادی باتیں کیا ہیں بتائیں گے. دوسری جگہ سب نے بتائیں گے، دوسری دین کے نام سے دوسری باتیں بتائیں گے، وہیں سے دوری ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امی ابا بولے تو یہ سب نے ہمارے پیر کیا بولتے وہ مانوں گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر امی ابا دین کے خلاف بولے تب ان کی بات نہیں ماننا، دین کے خلاف میں امی ابا کی بات نہیں ماننا. ہمارے بیان اس طرح، ہمارے بچوں کی تعلیم اس طرح. تو آپ جب بڑے عمر کے بھی ہو جائیں گے آپ عزت کے ساتھ بات کریں گے، آپ بات کیا ہونا بولیے. جو بچے دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں، صرف اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس کو جو ڈگری ہولڈر بنا دیتے ہیں، خوب پڑھ کے باہر چلا جاتا ہے، کماتا ہے، ٹپ ٹاپ ہے، لوگ حیرت کے ساتھ دیکھتے کیا کماتا ہے. کمائے گا، جب خوب کمائے گا تو اس کے بعد بستی چھوڑ کے باہر سٹی میں رہ جائے گا، آپ یہیں پر رہیں گے. فون کریں گے، ابا میں بزی ہوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، فون رکھ دے گا. ہاں بزی سے جالی کے ساتھ رہتا رہے گا. پھر اس کے بعد بیٹا پیسہ بچتا نہیں، کیا ابا کبو دے کے بستا نہیں، انسٹالمنٹ بننا، یہ بننا، وہ سب کرنا ہے. پورا دین کے خلاف کا انسٹالمنٹ کرے گا، سود لے گا، پورے کام کرتے رہے گا. جب وہ سب کرتا رہے گا تو آپ کی یاد کرے گا. آپ کو کون یاد کرے گا؟ بیمار پڑے رہتے ہیں، علاج کے لیے بلاتے جانا ہے، جالی رہنے نہیں ہوتا، اس لیے ابا تمہیں بستی میں چھوڑ دیتا. اسی لیے ویسٹرن کلچر کے لوگوں جو پڑھاتے ہیں نا، ہم تو اچھا پڑھائیں گے، کیا دین پڑھتے، کیا اردو پڑھتے، ہم انگلش میں پڑھائیں گے. پڑھاؤ بھائی، لیکن فجر میں مغرب میں مدرسہ بھیجو، کم از کم دین کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ وقت کرو. نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے کے بعد اونچے عہدے پر جاتا ہے، خوب کماتا ہے. جب خوب کمانے لگتا ہے تو ماں باپ کے بارے میں دین اس کو کچھ بھی نہیں معلوم نا. تو جس طرح دوسرے لوگ دیکھتا ہے، ورلڈ ہاؤس کو بیچ دیتا ہے، ورلڈ ہوم کو بیچ دیتا ہے، اسی طرح اس کو بھی بیچ دیتا ہے. کس کو؟ بدھی اور علم، ماہانہ 5-8 ہزار روپے بیچ دیتا ہے. امی ابا دیکھ لو، آپ جس کے لیے زندگی بھر محنت کر رہے تھے، اس کے ایک خواہش کے لیے آپ خون پسینہ ایک کر رہے تھے، وہ بچے 40 سال پر ایسا آپ کے ساتھ کریں گے. نہیں اسے روکنا ہے تو اسلام کے مطابق ان کو تعلیم دینا ہے. میرے محترم دوستو، ویسٹرن کلچر میں جو ہو رہا تھا، پہلے دور سے اخبار میں پڑھ رہے تھے، اب غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں اچھا پڑھا لکھا رہتا ہے. جب ان کا ماں باپ ریٹائر ہوتا ہے، اول گلی میں آ جاتا ہے، لوگوں کے پاس لیتا رہتا ہے، اس کا گھر چھوڑ کے باہر بگا دیتے ہیں، گلی میں پلیٹ فارم میں رہتے ہیں، ویسا ہی مر کے چلا جاتا ہے. کتنے لوگ بسٹان میں دیکھتے ہیں نا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ تھوڑا بہت دین جانتا ہے. ہم تھوڑا بہت نہیں، کم از کم 50% سکھانا چاہتے ہیں. ہم لوگ کس طرح دوسرے مدرسے کی طرح 24 اور جیسا بھی مولوی صاحب بتائے تھے 8 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو خواہش ہو جا کے اسپیشلسٹ بننے دو. آپ لوگ روزانہ آدھا گھنٹہ فجر کے بعد آ جائیے. آمبول میں ایک مدرسہ ہے، مدرسے جامع العلوم، وہاں پڑھنے والے کون ہیں؟ حفظ مدرسہ نہیں، مدرسہ میں پڑھنے والے بچے نہیں، سب کالج اسٹوڈنٹ، BA BCom BSc پڑھنے والے ہی سبھی.
1.5 साल में पूरा कुरान खत्म कर देते हैं। कैसा होता है? बच्चे बड़े ना ज़हीन ही, उनको करेक्ट रूट पे उनको लगा देते हैं, दिन रात पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, रोजाना सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, 2 साल में सर्टिफिकेट लेकर आता है, MSc पढ़ता है, हाफिज होकर बाहर आता है। हम ऐसा क्यों नहीं होते? हमारे पास उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम क्या समझते, पढ़ना है, सुबह में ट्यूशन, शाम में ट्यूशन, मगरिब में ट्यूशन। बच्चा जो है पढ़ेगा नहीं, पागल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। क्यों? शाम खेलने का वक्त है, हम खेलने छोड़ते नहीं। मगरिब में कम से कम मदरसा भेजना, तब भी नहीं भेजते। इशा के बाद भी नहीं। फजर में सोता रहता है, नहीं तो ट्यूशन। जब आप दीन के लिए कोई वक्त नहीं देते, आप भी नहीं पढ़ाते, तो आपके बच्चे ला महाला नालायक बन के आएंगे। इसलिए अपने बच्चों के बारे में फिक्र कीजिए। हाँ, आप इसके लिए सब कुछ देते हैं, क़यामत में क्या होगा मालूम? अल्लाह ताला सूरह बस में फरमाता है, फैज़ा जाती साक़ा, जब जोरदार आवाज आएगी, धमाका हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा? यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन जो आदमी अपने भाई से, माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चे सबसे छोड़कर भागेगा। दुनिया में सबके लिए जमा रहा था, सबके लिए कमा रहा था, वहां सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। क्यों भागेगा? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, यौमइज़िन शानुन युगनी, उनमें से हर एक आदमी को अपनी फिक्र होगी। तो वहां पर जो आपकी फिक्र नहीं करेगा, माँ की, बाप की, इसी तरह बीवी की, बच्चे की, भाई की, किसी की फिक्र नहीं। दुनिया में सबके लिए कर रहा था, वहां किसी की भी परवाह नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला उस वाक़या बताकर कहता है, लोगों वो आखिरी जिंदगी, वो हमेशा रहने वाली जिंदगी, तो वहां की अब उसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, जो हमेशा हमेशा लाखों साल रहना है, उसके मुकाबले में जो 50 साल तुम अपने बच्चों के साथ रहते, 50 साल या 40 साल, तब तक हम मर जाते ना। बच्चे बड़े होकर कमा होकर 40 साल तक हम जिंदा रहते क्या? बच्चे 25 साल में पढ़ता है, 30 साल में कमाता है, और हमारे 40 में 30 से 40 70 साल हम आधे रिटायर हो जाते, नहीं तो तब तक कब्रिस्तान चले जाते। 40 साल के लिए हम दीन सब छोड़ देते हैं, सब कुर्बान कर देते हैं, समझते मैंने बहुत अच्छा काम किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला, क्या मैं तुमको बताऊं, दुनिया में खूब अच्छा काम करके भी क़यामत में नुकसान में रहने वाले कौन है मालूम क्या? अल्लज़ीना युहसिनूना सुन्आ, अल्लज़ीना यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ, जो दुनिया में दुनियावी तालीम सब कुछ कर देते हैं, समझते कि हमने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोग क़यामत में नुकसान में रहेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है। इसलिए हमें गलती नहीं करना है। इसीलिए बच्चों की मोहब्बत जो है हमारे दीन से बढ़कर, अकीदा से बढ़कर नहीं होना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं, कुफर में है, शिरक में है। आखिर में अल्लाह का अजाब आने का वक्त है, कहते हैं बेटा अल्लाह का अजाब आने जाता, तू कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, इस कश्ती में सवार हो जा, बच जाएंगे। आने के लिए तैयार नहीं। कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है, या बुनैया रकम माना वला तकुम माल काफिरीन, अरे मेरे प्यारे बेटे तू हमारे साथ सवार हो जा। कंडीशन क्या? मुसलमान होना, काफिरों में मत हो जा। कितनी हमदर्दी के साथ आखिरी वक्त रोते हुए बुलाते हैं। बेटा का दिल पत्थर हो गया है। क्यों? उसकी सोहबत वैसी, उसके दोस्त इस तरह, उसके आस में फ्रेंड सर्कल इस तरह। क्या कहने लगा? काला सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं ये पानी से डर जाऊंगा क्या? पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा, ऊपर चोटी पर, वो मुझे पानी से बचा लेगा। वहाला बैनहुमुल मौज, वो सुनामी लहराने लगी, बातचीत करते रहते हैं। बाप उस कश्ती पर है, बेटा इधर है बुलंदी पर, कहता है कि हम तो जाएंगे, बच जाएंगे, हम तो पहाड़ के ऊपर ही ना। पानी जो है कई 100 मीटर बुलंदी में जा रहा है। कहां से बुलाते हैं, बेटा कहता है नहीं मैं ऊपर जाकर बच जाऊंगा। बात करते रहते, वहाला बैनहुमुल मौज वकाना मिनल मुगरकीन। इतने में जोरदार लहर आती है, जितने लोग पहाड़ पर थे सब अंदर डूब के चले गए, और वो जो है डूब के गरक होके मर गया। इस वाक़े में अल्लाह क्या बताता है? बेटे की मोहब्बत जो है अकीदे पर गालिब नहीं आना। अकीदा के लिए बेटा जाने दो, तुम कम से कम तुम साबित रहो, कम से कम तुम दीन पर कायम रहो। क्यों? ताकि कम से कम दीन पर इस्तिकामत आप रहेंगे, कम से कम आप नजात पा जाएंगे, आप बच जाएंगे, मुसीबत से निकल जाएंगे, सलामत रह जाएंगे। तो क्या मालूम, दीन की बड़ी अहमियत है। हम लोग एक कान में सुनते कभी छोड़ देते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بچوں کو چھوٹے عمر سے ہی تعلیم دیتا رہے تھے. کیا تعلیم دیتے تھے؟ ایک دو تین باتیں اس مختصر وقت میں 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے شادی کرتے ہیں تو ان کے گود میں پہلے شوہر سے ایک بچہ تھا عمر. انہوں بھی ان کے بیوی کے ساتھ مل کر آتے ہیں. چھوٹے بچے نا 2-3 سال کے بچے ادھر ادھر سکھاتے رہتے برتن میں، بایاں ہاتھ سکھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے یا غلام سم اللہ، بیٹا اللہ کے نام لے کر کھاؤ. کل بیمینک سیدھا ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلک، برتن میں اپنے قریب سے کھانا، ادھر ادھر سے نہیں کھانا. اول قریب کا خالی کرو، اس کے بعد بیچ میں، اس کے بعد کنارے. تعلیم دیتے، بچپن سے ہی تعلیم دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، اسی طرح کا کئی باتیں حضرت لقمان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لوگ کیا شرک کے بارے میں، بچہ بڑا ہی تمہیں سمجھ جاتا. تو ہمیں بہت سارے لوگ نا درگاہ جا کرے گا، تو بھی درگاہ جاتے نہیں، ہم سجدہ کرنے سے جاتے نہیں، چپکے ساتھ راؤنڈ مار کے دیکھنے جاتے ہیں. ایسا جاتے ہیں کیوں؟ سچ بولے تو مانیں گے نہیں، آپ ان کو آواز کریں گے. اس لیے کیا نہیں چپکے ساتھ جاتا، ٹور کے لیے گیا تھا، چیر کاٹ گیا، ہاں گیا ادھر بھی دیکھ کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی. تو قرآن حضرت لقمان کے بارے میں بتاتا ہے. لقمان اپنے چھوٹے بیٹے کو سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتاتے ہیں. کیوں؟ بہت سارے جب پڑھنے لگتا، ہم اول کیا کہتے ہیں، چھوٹا بچہ چھوڑ دیتے ہیں. جب بڑا ہو کر دوستوں کے ساتھ مل کر درگاہ کو جاتا، مندر کو بھی جاتا، چرچ کو بھی جاتا، اس کا ایو میرا بیٹا ایسا ہو گیا نا، میں سوچا بھی نہیں نا، خواب میں بھی دیکھا نہیں نا. ارے جب موقع آتا تب تم چھوڑ دیے، جب موقع آتا تم نے اس کو گوا دیا اور اب پچھتاتے ہو. اس لیے کیا نہیں کرنا، بچپن سے ان کو دیے. شرک کے بارے میں اول، نماز بعد میں، اول توحید بتا کر شرک سے روکنا ہے. قرآن اللہ نے فرمایا، اس وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا، دیکھو بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا بیٹا، اللہ اس کو معافی نہیں کرتا. بیٹے سمجھاتے ہیں. اسی طرح قرآن میں اور بھی آتا ہے وبالوالدین احسانا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بیٹا امی ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی بات کو رد نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ٹکرانا، کیونکہ ماں باپ کو بہت احسان ہے. سب قرآن کے آیت میں سورہ لقمان میں ہے. اس کے بعد پھر آگے فرمایا یا اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو بیٹا چوری نہیں کرنا، دوسروں کی چیز نہیں اٹھانا. ہم لوگ کیا خاموش رہ جاتے ہیں نا، چھوٹا بچہ مال میں جان دے چھوڑو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بیٹا رائی کے دانہ، راگی ہے نہیں، رائی کے دانے کے برابر ایک چھوٹی چیز تم نے چھوٹا کوئی چیز اٹھا کے رکھ لیا، چھپا کے رکھ دیا چٹان کے اندر یا آسمان میں یا زمین کے اندر بور ڈال کے بھی چھپا کے رکھ دیا، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا. تو اللہ کو اللہ جانتا بھی ہے، لے کر آنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. دو بات بتا دیتے کہ ٹائم میں چھوٹے بچے بتا دیتے ہیں. اس کے ذریعے کیا بتا، دیکھو بیٹا اللہ نوٹ کرتا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کرتا ہے، تم اللہ سے چھپنے والے نہیں، تم جو بھی کرتا اللہ دیکھتا ہے. تو بچوں کو بچپن سے یقیناً سکھانا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، نکاح پڑھتے نا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، اللہ تم کو نوٹ کرتا ہے. جب ہم کو معلوم ہوتا ہے کئی جگہ کیمرہ لگا دیتے ہیں، نیکل کنکاڑی کا پڑ گری کیا ہم لکھ کر کیا ہے نا، ہم چپکے ساتھ کپڑے دکان میں جاتے، کپڑا چاہے دیکھنے جاتے، وہ کیمرہ بھی وہ جو الفاظ ہے نا سینٹنس دیکھ کے خاموش سے کرا جاتے. یہ کیمرہ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ جو سپر پاور ہے اس کے بارے میں بات ذہن سے اوجل ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بچوں کو بچپن سے بتانا اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتے رہتا ہے، یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹا دینا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے کہتے ہیں اسی طرح یا بنی اپنے صلاح، شرک سے روک دینا، توحید کی طرف بلا دے. ابو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، دوسروں کی نماز کی طرف بلانا، چوری سے روکنا، یہ سب جو ہے بہت عزم و ہمت کے کام ہیں. اس کا کہتے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا گمنڈ چاکڑ کر نہیں چلنا، چلنے میں بھی درمیانی چال چلنا. اتنی باتیں بھی چھوٹے سے سکھا دیتے ہیں. ہم لوگ سکھاتے نہیں، اس لیے کہتے بڑے ہونے کے بعد اکڑ لگ جاتا، معمول صاحب نے دیکھیں گا ہی نہیں، بات کرے سلام بولنا نا، سلام گاڑی میں جاتے رہیں گا، بات کرتا سلام تک نہیں بولتا. تو اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں حضرت لقمان کی تعلیم سکھایا جاتا ہے کہ گھمنڈ نہیں کرنا، دوسرے سے اچھے طرح سے پیش آنا. خیر بات ختم کر دیتا ہوں. اسی طرح اللہ کے عزیز ہم دوسروں چوری سے روکنے کے لیے اللہ کے اس کے لیے کام کیا ہے. ایک مرتبہ جو بیت المال کو مال آیا ہے، زکوٰۃ کا مال آیا ہے، چھوٹے بچے کا حضرت حسن اور حسین کیا کرتے وہاں جو کھجور رکھا ہوا رہتا ہے نا تقسیم کے لیے آیا ہوا تھا، چھوٹے بچے تھے کھیلتے ہوئے رہتے، ایک ایک اٹھا منہ میں ڈال لیتے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں ارے یہ تو ہمارے حرام ہے نا،
फौरन कहते हैं किख किख या कख कख, ऐ फौरन थुको थुको उगल दो उसे। अमा तालम अल्लाह नाकुल सदका, क्या तुमको मालूम नहीं हम सदका नहीं खाते, तो ये हमारे हलाल नहीं खाना, बताते रहना है बच्चों को। इसी तरह और भी बात खत्म कर देता हूँ। इसी तरह अल्लाह के नबी की आइडियल को मानकर हम भी अपने बच्चों की तरह अच्छी तरबियत करना है। हजरत अम्र बिन मैमून कहते हैं, मैंने साद इब्न वक़ास को देखा। साद इब्न वक़ास अपने बच्चों को दुआ सिखाते। कौन सी दुआ? पांचों वक्त फर्ज नमाज के बाद जो पढ़ने की दुआ है ना, वो सिखाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबन व अऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। पूरी दुआ सिखाते हैं। अल्लाह मैं तुझसे बुज़दिली से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मैं तुझे निकम्मे उम्र से पनाह मांगता हूँ, इसी तरह अल्लाह मैं दुनिया के फितने और आज़माइश से पनाह मांगता हूँ, और अल्लाह इसी तरह मैं खबर के अजाब से पनाह मांगता हूँ। इस तरह हजरत साद इब्न वक़ास अपने बेटे को सिखाते थे। कहते थे अल्लाह के नबी 5 वक्त नमाज के बाद ऐसा ही पढ़ा करते थे। तो अल्लाह के नबी से ट्रेनिंग पाकर, अल्लाह के नबी से तरबियत हासिल किए हुए सहाबी अपने बच्चे को पाबंदी के साथ सिखाते हैं। हम भी इस तरह करना है ना, अल्लाह के नबी की तालीम वैसा ही ना, उसी तरह हम भी अपने बच्चों को बिठाकर सिखाना है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, हम जो वितर की दुआ पढ़ते, हजरत अनस कहते अल्लाह के नबी ने मुझे सिखाया। हजरत हसन कहते मुझे नाना अल्लाह के नबी ने मुझे दुआएं सिखलाई, मैंने याद कर लिया। ये चीज होना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात अभी जरा खत्म कर देता हूँ। फिर बच्चों के हक में दुआ भी करना है, अल्लाह हमारे बच्चे की हिदायत दे, हमारे बच्चे को नमाजी बना, हमारे बच्चों को शिर्क से बचा ले। अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, दुआ भी करना, इधर कोशिश है, इधर नमाज के बाद दुआ करते रहना, अल्लाह मुझे भी, मेरी औलाद को भी, सबको मुत्तकी बना दे। उन सब के लिए मैं लीडर हूँ, इमामा, मुत्तकी में मुझे इमाम, सबसे बड़ा मुत्तकी मुझे बना दे। क्यों? मुझे देखकर बच्चे, बीवी सब सीखेंगे। इसलिए इस तरह ये काम करना है। आखिर में एक बात, इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्विज प्रोग्राम चलाते थे। एक छोटे छोटे सवाल। एक बार तो अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, इन्ना मिन शजरति शजरतन, दरख्तों में एक दरख्त है, ला यसकुतु व रखो, उसका पत्ते जड़ते नहीं, नीचे गिरते नहीं, वज़ालिक मसलुल मुमिन, वो जो पत्ते नहीं गिरते वो दरख्त मुसलमान के लिए मिसाल। पत्ते नहीं झड़ते का मतलब क्या? सायादार रहता है। ईमान वाले की मिसाल एक साया देने वाला दरख्त, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। तो बताओ कौन सा दरख्त है? सहाबा पूरे सुस्त रहते, कौन सा दरख्त रहेगा, कौन सा दरख्त रहेगा, इधर उधर उधर भटकते रहते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते मेरे दिल में आएगा वो खजूर का दरख्त ही है, लेकिन मैं छोटा था ना, इसलिए मैं जो है लड़कपन की वजह से शर्माते हुए खामोश रह गया। घर आने के बाद मैं अपने अब्बा जान को हजरत उमर से कहा, तो अब्बा जान कहने लगा, हजरत उमर बेटा ये बात वहां बोला होता, मजमा में बोला होता तो मेरे लिए बहुत खुशी होती। तो क्या मालूम होता है, अल्लाह के नबी इस तरह क्विज प्रोग्राम चलाते थे। छोटे छोटे सवाल करेंगे, लोगों से जवाब तलब करेंगे। अल्लाह के नबी इसके बाद आखिर में कहते कोई नहीं जवाब देना, और अल्लाह के नबी कहते ये नखला, वो जो दरख्त है ना पत्ता नहीं जड़ते, वो कौन सा दरख्त है? खजूर का दरख्त है। तो इस तरह, तो इस तरह ये प्रोग्राम ही नहीं, इस किस्म के प्रोग्राम, इसी तरह क्विज प्रोग्राम, ये भी सुन्नत है। इस तरह से करते जाएंगे तो बच्चों के अंदर ख्वाहिश पैदा होगा, दिलचस्पी बढ़ेगी। जिम्मेदार करने के लिए तैयार नहीं, आप उसके लिए तैयार होना है। मेरे मोहतरम दोस्त, आखिरी बात खत्म कर देता हूँ, वो ये है कि आपके जितने बच्चे हैं इनके अलावा उनको भी लेकर आइए, आपके रिश्तेदार के बच्चों को भी लेकर आइए। बच्चे ज्यादा हो तो उस्ताद का भी इंतजाम करेंगे। हम दीन की बातें बताने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए इंतजाम में मैनेजमेंट तैयार है। आप अपने बच्चों को यहाँ बेच कर रखिए। हमसे जितना हो सके दीन के बारे में बताने के लिए हम लोग जो इसके लिए शौकीन हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमको और हमारे जिम्मेदार को जो दीन के लिए काम करते हैं, मस्जिद को जो है बाकी रखते हैं, आबाद रखते हैं, इसको तरक्की देने के लिए कोशा रहते हैं, इसी मदरसे के जरिए बच्चों के जरिए घर वालों को, और इसी तरह घर के जरिए मोहल्ला को जो दीनदार माहौल बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला इन सबको भी जो है उनकी आमद में बरकत दे, उनको जो है उनकी तबीयत को जो है बेहतर बना दे, सेहत आफियत के साथ रखे और उनकी आमदनी में बरकत दे, ताकि दीन का काम के लिए ज्यादा से ज्यादा जो इसके लिए कुर्बान करें। इसी तरह आप लोग भी इस दीनी काम के लिए, इसी बेहतरीन खिदमत के लिए माहाना थोड़ा बहुत उसके लिए दीजिए। आदमी क्या करता है, रिचार्ज के लिए पैसा डालता है, फोन के लिए करता है, सब के लिए करता है, नहीं करता तो मस्जिद के लिए कुछ भी नहीं देता। हालांकि मस्जिद में आपकी सहूलियत की सारी चीजें हैं, फैन है, पंखा है, पानी है, पूरी चीजें हैं। आप उसके लिए कितना, उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका हिस्सा कितना है, जरूर दीजिए, जितना हो सके हर लिहाज से दीजिए।
بچوں کو بھی بھیجیے, ماہانہ چندہ بھی دیجیے, جو بھی ضرورت ہے ذمہ دار سے پوچھ کر اس کے لیے تعاون کیجیے. یہ صدقہ جاریہ میں سے ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس طرح جو نیک کام میں جو ہے آگے بڑھ کر حصہ لینے اور اس کے ذریعے ہم دنیا سے بڑھ کر آخرت کو بہتر بنانے اور آنے والے آخرت کی زندگی میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.